بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ خوش نصیب بیوی۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ بیوی کا تحفہ۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ بیوی کا اعتماد۔ جب بیوی اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی کی گود۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کی فکر۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر و پریشانی کو کم کرنا ہے۔ شوہر کے بغیر گھر۔ شوہر اگر دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ میاں بیوی۔ بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرنا رن مریدی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عورت اور مرد کی وفا۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے۔ بیوی کا ساتھ۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ میاں بیوی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ اپنی بیوی۔ اپنی بیوی سوال کرے تو عموماً مرد کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ بیوی سے پیار۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے پر ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت رسول ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہی نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ بیوی۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بیوی۔ جس طرح استری سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا شوہر ہے۔ بیوی کا روٹھنا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ اور منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ مرد عورت کی دوستی۔ قرآن پاک میں مرد عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ شوہر بیوی۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ خوش نصیب عورت۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ بیوی کی خدمت۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عورت اور مرد۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ اس کے دل کے قریب رہے۔ میاں بیوی۔ میاں بیوی کے درمیان تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ شوہر اور بیوی۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ مرد کی محبت۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی
مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ نیک بیوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ شریک حیات۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت اور دیندار ہونا، باپردہ حیادار ہونا لازمی ہے۔ بہترین مرد۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ اظہار محبت۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار، محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پئیں تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اس طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، پھر خود کھاتی۔ ایک دفعہ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔